ویلکم بیک۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے بات کریں گے وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کے، جن کا کہنا ہے کہ لوکل گورنمنٹ کے قوانین میں تبدیلی لانے کے لیے کام جاری ہے، بلدیاتی اداروں کے فنڈز میں بھی اضافہ کریں گے۔ وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کی میٹرو ون نیوز سے بات چیت ملاحظہ کیجیے۔ آج میں آیا اور کورنگی ٹاؤن میں، لیکن میرے ساتھ جو کھڑے تعارف نہیں کراؤں گا۔ تعارف کرانا تو میرے لیے تو پھر ہنسو گے آپ لوگ۔ جو ہمیشہ 365 دن مسکراتا ہے وزیر بلدیات سندھ اپنا ناصر حسین شاہ، اور ابھی انکشاف ہوا ہے کہ 2 سال مجھ سے چھوٹے ہیں۔ خیر اب تو کھل کے بات ہو سکتی ہے نا، چھوٹے ہیں تو بھائی صاحب 4 سوال ہیں، میرے نہیں ہیں، یہ سندھ کے بلدیاتی ملازمین کے سوال ہیں۔ آپ نے کہا تھا کہ میں لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 امینڈمنٹ 2021 میں ترمیم کرنے جا رہا ہوں، اور پہلا سوال تو یہ، اس کے ساتھ 2 چیزیں کہی تھی، دوسرا باتیں پوچھوں گا۔ ترمیم کب ہو رہی ہے؟ کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں کنفیوز ہے۔ جی دیکھیں، وہ ترامیم کے لیے اور بہتر بنانے کے لیے چیئرمین بلاول صاحب کی سخت تاکید ہے، اور اس پہ کام ہو رہا ہے کہ اس کو کیسے مزید بہتر بنایا جائے، اور خاص طور پر جو ڈپٹی میئر ہے یا وائس چیئرمین ہے ان کا کچھ اہم رول ہونا چاہیے۔ پھر اس کے ساتھ جو دشواریاں آئی ہیں، یا جیسے ابھی ٹاؤن کارپوریشنز بنے ہیں، پہلے ڈی ایم سیز تھیں، تو ان کو کیا پرابلمز آ رہے ہیں یا جو بھی ایشوز ہیں، ان سب کو بہتر بنانے کے لیے قانون سازی کی جا رہی ہے۔ اس کی کچھ سفارشات آ گئی ہیں، لیکن کچھ آئیں گے۔ اور دوسرا پی ایف سی جو ہے، وہ ہم نے این ایف سی کے بعد پی ایف سی، جب میں لاسٹ ٹینیور میں منسٹر تھا تو 2023 میں ہم نے بنا دیا تھا، جولائی میں اس کی میٹنگز بھی ہوئی تھیں۔ اس کو اب میں نے دوبارہ دسمبر میں میٹنگ بلائی ہے تاکہ اس کو مزید بہتر کر سکیں۔ اب دوسرا اس کے ساتھ جملہ کہا تھا کہ میں ٹاؤن کی جو فنڈز ہیں ہم وہ بڑھانے جا رہے ہیں، تو اللہ کے واسطے اوزٹی نہیں بڑھانا، ان کو 2015 سے ڈیولپمنٹ فنڈ ہے وہ بڑھا دینا، تاکہ یہ چورن نہیں بیچ سکے کوئی بھی ٹاؤن والا کہ سندھ گورنمنٹ ہمیں فنڈ نہیں دیتی ترقیاتی۔ 2015 یہ چورن بک رہا ہے نا سندھ گورنمنٹ، تو وہ فنڈ اس کو بڑھا دو 30%۔ جی دیکھیں، اس پہ ورکنگ ہوئی تھی اور آلموسٹ سندھ گورنمنٹ نے ڈبل کر دیے تھے اس وقت 2023 میں، اور پھر اب اس کی دوبارہ ایکسرسائز صرف اس وجہ سے کرا رہے ہیں کہ جو تنخواہیں بڑھی ہیں ان کو اس میں شامل کیا جائے، تو وہ جلدی کر کے۔ لیکن یہ ایشوز ہیں کہ بہت ساری کونسلز کو پریشانیاں ہیں، لیکن ہم نے کہا ہے کہ جس طرح ٹاؤن میونسپل کارپوریشنز ہیں، کے ایم سی ہے، تو ہم نے ان کو پراپرٹی ٹیکس اب ان کے حوالے کر دیا ہے۔ پہلے ایکسائز لیتا تھا تو وہ ان کو پراپر نہیں ملتا تھا۔ اب کچھ ٹاؤن ہیں، میں چنیسر ٹاؤن کی بات کرنا ضرور چاہوں گا کہ انہوں نے جو ارننگ کی ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور میں نے اس لیے کہا ہے کہ سب فالو کریں اور اپنی آمدنی بڑھائیں اور خود خرچ کریں۔ اورنگی والے کے پاس نہیں ہے، شاہ فیصل کے پاس نہیں ہے، کورنگی کے پاس نہیں ہے، 80 گز کے مکان ہے ان لوگ کے پاس، یہ تو پراپرٹی نہیں آئے گی، چلو وہ آپ کر لینا۔ لیکن مجھے ایک بات بتاؤ، میں سندھ کی بات کروں گا، سندھ کے وزیر بلدیات سے بات کر رہا ہوں، کراچی سے کشمور تک کی۔ ہمارے جو ملازمین ہیں کراچی کے صرف 15 ارب ہیں، سندھ کے میرے جو ملازمین ہیں، میرے اپنے جو ریٹائر ملازمین ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، ان کے بھی تقریباً 15-20 ارب روپے ہیں۔ یار وزیر اعلیٰ سے کہہ کے ون ٹائم ون شاٹ مار کے اس کو کلیئر کر دو ریٹائر ملازمین۔ دیکھیں، اس کے لیے بات ہو رہی ہے، اور ہمیں سب سے زیادہ احساس ہے، یہی وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہی سب سے زیادہ تنخواہیں بڑھائیں اور پینشن میں بھی اضافہ سب سے زیادہ کیا۔ تو چیئرمین صاحب کے احکامات ہیں، کام کر رہے ہیں، کچھ فنڈز کے ایشوز ہیں، لیکن ہم ان سب کے جو بھی لائبلٹیز ہیں وہ کلیئر کریں گے انشاءاللہ۔ یہ تھے وزیر بلدیات سندھ سید ناصر حسین شاہ۔ چلتے چلتے ان سے ایک ملاقات ہوئی، 3-4 سوال تھے جو یقیناً کراچی سے کشمور تک ہمارے بلدیاتی ملازمین ہو یا چیئرمین وغیرہ ہو، وہ یہ سوال پوچھتے تھے، تو میں نے ان کی ترجمانی کی ہے، بلدیاتی ملازمین کی، چیئرمینوں کی۔ ایک اچھی خبر وزیر بلدیات سندھ سید ناصر حسین شاہ نے دے دی ہے، امید ہے کہ آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی اور فائدہ بھی ہوگا۔ آدھا برس میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کا رات گئے گلشن اقبال کا دورہ۔ میئر کراچی کو اعلیٰ حکام نے K4 منصوبے کے تحت پانی کی لائنیں ڈالنے پر بریفنگ دی۔ میئر کراچی کا اس موقع پر کہنا تھا کہ K4 کا پہلا حصہ واگڈا کنجر سے چریا تک مکمل کر رہی ہے، دوسرا حصہ حکومت اور KWSSIP کے اشتراک سے تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ میئر کراچی نے مزید کیا کہا، آئیے آپ کو بھی سنواتے ہیں۔ دیکھیں، K4 کے 2 حصے ہیں، ایک وہ جو کہ کنجر سے پانی چڑیا کے مقام پر لے کر آیا جاتا ہے، وہ واپڈا اس کے اوپر کام کر رہی ہے، اور دوسرا حصہ تھا جو کہ ہم KWSSIP کے ذریعے سندھ حکومت کے اشتراک سے اس کام کو ہمیں انڈرٹیک کرنا تھا، اس کے تمام اپروول وغیرہ ٹینڈرنگ کا پروسیس چلتا رہا۔ تو یہ یونیورسٹی روڈ کا وہ پورشن ہے جو کہ ریڈ لائن BRT کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، تو گورنمنٹ نے فیصلہ یہ کیا کہ اس کو ہائی پرائیورٹی پہ کام کو سٹارٹ کیا جائے، تو ہم نے پہلے فیز میں 2.7 کلومیٹر کا جو حصہ ہے
उसका हमने कॉन्ट्रैक्ट आउट कर दिया। तकरीबन 3 अरब की लागत से ये काम किया जा रहा है। और मेरे पीछे आपको ये 96 इंच के पाइप नज़र आ रहे हैं। ये पाकिस्तान में कहीं और इतने बड़े पाइप्स नहीं है। कराची में भी माजी में सबसे बड़े पाइप शायद 84 इंच के थे। तो ये एक नई तारीख इस शहर के लिए रकम की जा रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत की जानिब से, ताकि शहरियों का जो पानी का मसला है वो हल किया जा सके इंशाअल्लाह। इस इंटरवेंशन से जो हमारी ऑगमेंटेशन का प्रोजेक्ट है, 260 MJT पानी जो है इजाफी कराची शहर में आएगा और एक देरीना मसला कराची वालों का वो इंशाअल्लाह इस इंटरवेंशन के बाद हल होगा। कराची इंतजामिया का गैर महफूज और गैर कानूनी LPG की फरोख्त के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन। 11 से 17 नवंबर के दौरान सिर्फ एक हफ्ते में 18 दुकानों को सील किया गया। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कराची इंतजामिया के तहत 11 नवंबर से शुरू की गई गैर महफूज और गैर कानूनी LPG की दुकानों के खिलाफ क्रैक डाउन जारी है। मुख्तलिफ डिप्टी कमिश्नर ने कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी की हिदायत पर शुरू की जाने वाली इस मुहिम की कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश कर दी, जिसके मुताबिक 11 से 17 नवंबर तक कार्रवाइयों में 18 दुकानें सील की गयी, जबकि 45,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया। कमिश्नर कराची ने कहा है कि LPG के गैर महफूज इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी जा सकती। डिप्टी कमिश्नर को चाहिए कि वो अपने इलाकों में तमाम LPG की दुकानों को चेक करें, यकीनी बनाएं कि शहर में LPG की फरोख्त के लिए हिफाजती असूलों पर सख्ती से अमल हो। जो अमल ना करे इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि रिहायशी इलाकों में LPG की दुकानें गैर कानूनी गैर महफूज हैं। तमाम डिप्टी कमिश्नर रिहायशी इलाकों में LPG की फरोख्त बंद कराएं। जिला कोरंगी में असिस्टेंट कमिश्नर ने 11 दुकानें चेक की, जिनमें से 9 दुकानों को सेफ्टी तकाज़ों के खिलाफ पाया। केमाड़ी जिले में 10 दुकानें चेक की गईं और 4 दुकानों को गैर कानूनी पाया गया। जिला मलीर में 4 दुकानें सील कर दी गईं, ताहम एक दुकान जिला जनूबी में सील की गई। औरंगी टाउन के मुख्तलिफ इलाकों में तजावजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया गया, जिसमें दुकानों और होटल्स के बाहर से भारी सामान जब्त किया गया, साथ ही शेड्स भी मिसमार कर दिए गए। तफसीलात जुनैद जावेद की इस रिपोर्ट में। औरंगी टाउन इंतजामिया का तजावजात के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। म्यूनिसिपल कमिश्नर आगा फहद अमले, पुलिस और सिटी वार्डन्स के साथ सड़क पर निकले तो तजावजात माफिया में खौफ का माहौल फैल गया। म्यूनिसिपल कमिश्नर आगा फहद की सरबराही में औरंगी टाउन के मुख्तलिफ इलाकों में तजावजात के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई और सामान जब्त कर लिया गया। इतना ही नहीं, कई दुकानों के शेड्स भी मिसमार किए गए। आगा फहद ने मेट्रो 1 न्यूज के जरिए तजावजात लगाने वालों को खबरदार किया और तफसीलात भी बताई। बिल्कुल, पहली बात तो ये है कि हमारे जो कमिश्नर कराची हैं और डिप्टी कमिश्नर वेस्ट हैं और मेयर कराची, इनकी हदायत है और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मेयर कराची साहब का। मैंने कल शॉर्ट नोटिस में उनको लेटर भेजा, सीनियर डायरेक्टर साहब को, एंटी इंक्रोचमेंट को। उन्होंने अपनी फोर्स भेजी। हमारे सिटी वार्डन वाले भी यहाँ पर खड़े हैं भाई, हमारे जितने भी, वो भी आज आप हमारे साथ आए हैं। और हमारे जो अपना डायरेक्टर अपना सेंट्रल है साहिब इमरान साहब, वो भी हमारे साथ यहाँ खड़े थे, अभी भी वो गए हैं। और मसला ये है कि हम अभी जैसे हम पहले गए थे बंगला बाज़ार, वहाँ आपने देखा मैं जब तोड़फोड़ शुरू की, उनकी कमेटी आके बैठ गई। कमेटी ने हमको बोला कि हमको 2 दिन का टाइम दे दें, हम 2 दिन के अंदर गलियाँ साफ़ करेंगे। हमने 2 दिन का टाइम दे दिया, अगर नहीं करेंगे तो इंशाल्लाह दोबारा हमारा ऑपरेशन शुरू होगा। ऑपरेशन के दौरान मार्केट यूनियंस ने कार्रवाई रोकने के लिए इंतजामिया से दरख्वास्त की, ताहम इंतजामिया ने उन्हें 2 दिन में खुद तजावजात हटाने का हुक्म दिया। कैमरामैन मंसूर बनारसी के साथ जुनैद जावेद, मेट्रो 1 न्यूज कराची। चेयरमैन मली टाउन जान मोहम्मद बलोच ने ख्वाजा मोहम्मद आवान फुटबॉल स्टेडियम का दौरा किया, जहां उन्होंने इस स्टेडियम के अस्तर नौ तामीर के मंसूबे और जारी तरक्याती कामों का तफसीली जायजा लिया। मजीद जान लेते हैं इस खुसूसी रिपोर्ट में। चेयरमैन मली टाउन जान मोहम्मद बलोच, वाइस चेयरमैन सैयद मुजम्मिल शाह और म्यूनिसिपल कमिश्नर आगा समीर खान दुरानी ने क्लिक के नुमाइंदों के हमरा ख्वाजा मोहम्मद आवान फुटबॉल स्टेडियम का तफसीली दौरा किया, जिसका मकसद स्टेडियम की असर नो तामीर के मंसूबे और इससे मुतालिक जारी तैयारियों का जायजा लेना था। ख्वाजा मोहम्मद आवान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा थे, जिनके इंतकाल के बाद स्टेडियम को इनके नाम से मंसूब किया गया है, ताकि इनकी खिदमात को खराज अकीदत पेश किया जा सके। मली टाउन इंतजामिया ने इस स्टेडियम की नई तामीर और जदीद तर्ज पर अपग्रेडेशन के लिए जामा प्लान तश्कील दिया है। दौरे के दौरान चेयरमैन मली टाउन जान मोहम्मद बलोच को स्टेडियम की मौजूदा सूरत हाल, मौजूदा डिजाइन, ग्राउंड की नई तामीर, नशिस्त गाहों की बेहतरी, लाइट्स और दीगर तरक्याती पहलुओं पर ब्रीफिंग दी गई। चेयरमैन मली टाउन जान मोहम्मद बलोच ने कहा कि स्टेडियम की असरनो तामीर इलाके के नौजवानों को बेहतर खेलों की सहूलियात फराहम करने में संगे मील साबित होगी। वाइस चेयरमैन सैयद मुजम्मिल
کامل شاہ نے کہا کہ خواجہ محمد عوان مرحوم نے ہمیشہ علاقے کی خدمت کی اور اب یہ اسٹیڈیم جدید ترین معیار کے مطابق تعمیر کر کے ان کی یاد کو مزید دوام دیا جائے گا۔ کلک کے نمائندوں نے بتایا کہ تعمیراتی منصوبے کے مختلف مراحل پر کام تیزی سے جاری ہے اور تمام کام معیار اور بروقت تکمیل کو مد نظر رکھتے ہوئے کیے جائیں گے۔ آخر میں چیئرمین ملیر ٹاؤن جان محمد بلوچ نے کہا کہ کھیل اور مثبت سرگرمیاں نوجوانوں کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں اور ملیر ٹاؤن انتظامیہ علاقہ مکینوں کو معیاری سہولیات کی فراہمی کے لیے بھرپور اقدامات کر رہی ہے۔ اس موقع پر سپرنٹینڈنٹ انجینئر رحمت اللہ میمن، ایکس سی این فیصل شیخ، انفارمیشن آفیسر سلیم خان اور دیگر افسران بھی موجود تھے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور آپ کو خبر دے کہ وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ نے کورنگی ٹاؤن میں انگلش لینگویج کلاسز کا افتتاح کر دیا اور چیئرمین نعیم شیخ کی کارکردگی کو بھی سراہا۔ مزید اس رپورٹ میں۔ وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ نے کہا ہے کہ کراچی کی 25 ٹاؤن کی سڑکوں کی تعمیر و مرمت کا کام آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ بیرونی ہو یعنی مرکزی شاہراہ ہو یا اندرونی شاہراہ، بلاول بھٹو سرداری کے ویژن کے مطابق کراچی کی تعمیر شروع کرنے جا رہے ہیں اور تمام سڑکوں کی تعمیر کو یقینی بنایا جائے گا۔ جبکہ کورنگی ٹاؤن کے جس طرح ترقی کا سفر کورنگی ٹاؤن میں جاری ہے اور وہ یقینی طور پر تعلیم کے شعبے کی اہمیت کو جس طرح اجاگر کر رہے ہیں، یہ ایک خوش آئندہ اقدام ہے۔ ان خیالات کا اظہار وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ نے آج کورنگی ٹاؤن کے جو انگلش لینگویج کورس تھا اس کے لیے جہاں افتتاح کیا تھا، کلاسز کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے اور جب وہ یہاں پہنچے تو یقینی طور پر ان کا چیئرمین کورنگی ٹاؤن نعیم شیخ اور اس کے ساتھ ساتھ رکن سندھ اسمبلی فاروق ایوان، وائس چیئرمین زرعی ایوان اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ضلع کورنگی کے صدر چانی میمن، میونسپل کمشنر غلام سرور راؤ بھوٹو اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیمی کمیٹی کی یعنی چیئرپرسن، فوکل پرسن، پارلیمانی لیڈر تنویر عباسی اور دیگر بلدیاتی افسران جہاں موجود تھے۔ وہیں ڈائریکٹر آئی ٹی شجاعت حسین اور انگلش لینگویج کورس اور آئی ٹی فری کورسز کچھ لانچ کر رہے ہیں ڈائریکٹر ایجوکیشن آصف عمر اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر بلدیاتی افسران موجود تھے۔ بعض انہوں نے جہاں آ کے پہلے تختی کی نقاب کشائی کی یعنی کہ انگلش لینگویج کورس کا جہاں کلاسز کا افتتاح کرنا تھا اور اس کو کورنگی ٹاؤن کے چیئرمین نے حقیقت کا روپ دیا تھا، تختی کی نقاب کشائی کر کے افتتاح کیا۔ بعد ازاں وہ انگلش لینگویج کورس کے جو مقام تھا، جو کلاسز تھی، اس کا جا کے انہوں نے معائنہ بھی کیا اور پھر واپس آئے تو ایک پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا۔ اس میں یقینی طور پر طلباء و طالبات کی ایک بہت بڑی تعداد موجود تھی جنہوں نے ایک بیچ مکمل کر لیا تھا، جن کو بھی مدعو کیا گیا تھا، کیونکہ یقینی طور پر یہ گزشتہ سال ستمبر میں صوبائی وزیر بلدیات اس وقت کے سعید غنی نے اس کا افتتاح کیا تھا اور آج یہ ایک سال مکمل ہو گیا تو اس کی سالگرہ کی بھی تقریب تھی۔ تاہم اس موقع پر چیئرمین کورنگی ٹاؤن نعیم شیخ نے وزیر بلدیات کو تمام چیزوں سے آگاہ کیا۔ تاہم اس موقع پر وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ نے خطاب کرتے ہوئے کیا کہا، سنیے۔ ہمارے ٹاؤن چیئرمین صاحب اور ان کی پوری ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے کہ انہوں نے جو یہاں پہ اس سوچ کو آگے بڑھایا کہ یہاں کے نوجوانوں کو، خاص طور پر جو ہمارے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، ان کو اس طرح کی تعلیمات دی جائیں اور یہ ایک سینٹر یا انسٹیٹیوشن یہاں پہ بنایا جائے تاکہ وہ آگے بڑھیں اور نہ صرف خود اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں بلکہ اپنے پیرنٹس کا اور خیال رکھیں۔ تو یہ وہ سوچ ہے جو ایک واضح فرق ہے کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی طرف سے جو میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ویژن ہے، جس کو مکمل کرنے کے لیے دن رات سی ایم سندھ مراد علی شاہ صاحب، ان کی پوری ٹیم سرگرم ہے اور چاہتی ہے کہ پورے صوبے میں جو ترقیاتی کاموں کا ایک جال بچھایا جا رہا ہے، ایک بہت بڑی تعداد میں اسکیمیں جو کمپلیٹ کی گئی ہیں اور جو اب شروع ہیں اور کچھ ابھی شروع ہونے کو۔ جبکہ اس موقع پر رکن سندھ اسمبلی فاروق ایوان کیا کہہ رہے ہیں خطاب کرتے ہوئے، وہ سنیے۔ ہم نے آپ سے متعدد دفعہ کئی بار بہت سے وعدے کیے ہیں، بہت سے دعوے کیے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی ہمیں وہ ایک ایک بات یاد ہے، اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہوائیں اور جھکڑ چلتے ہیں تو ہمیشہ تناور درخت
अपनी जड़ों के सहारे खड़े होते हैं। कुरंगी की आवाम हमारी जड़ें हैं और हमने अपनी जड़ें मजबूत करनी है इंशाअल्लाह ताला। ये बात मैं और मेरी पार्टी बखूबी समझती है। यही वजह है कि आज शारे भुट्टो कहां बन रही है? कुरंगी में काजवे कहां बन रहा है? कुरंगी में कुरंगी PS 95 कुरंगी का गेटवे है। जबकि इस मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला गरबी के सदर जानी मेमन ने अपने खिताब में क्या कहा वो सुनिए। ये काम जो उन्होंने किया, बिलखुसूस जो IT से मुंसलिक जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट इन्होंने किया, यकीनन हमने 2 साल यहाँ पर टेस्ट में आए। जब इन्होंने टेस्ट कॉल किया तो जो एक बहुत बड़ा स्टेडियम कुरंगी का बना हुआ है, ऐसा लग रहा था कि कम पड़ जाएगा, जिसमें हजारों की तादाद में बच्चों ने शिरकत की और वहाँ पर टेस्ट दिया। उसके बाद एक बैच निकला जिनको कुरंगी टाउन की जानिब से सनतें दी गई और उनको काठी के साथ बात करके उनके लिए रोजगार के मौके भी उनके लिए निकाले। उसके साथ साथ कुरंगी टाउन अगर माजी में देखा जाए और अब के मुकाबले में देखा जाए तो यकीनन जमीन आसमान का फर्क आपको दिखेगा। सुना आपने। जबकि इस मौके पर चेयरमैन कोरंगी टाउन नईम शेख ने भी अपने ख्यालात का खुलकर इजहार किया और 3 चीज़ों से वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह को आगाही फराहम की। सुनिए। TMC कुरंगी की हमारी टीम है जो रात दिन मेहनत करती है और जानी भाई की सदारत के अंदर हम कुरंगी को एक मॉडल टाउन बना रहे हैं। और आज इसकी ये झलक है, जो ख्वाब हमने देखा था हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को सेफ करना है, उनको हुनरमंद बनाना है। आज की तकलीफ उसका मुंह बोलता सबूत है। उन नौजवान बच्चे और बच्चियों को ऐसे मौके फराहम करने हैं ताकि वो अपने मुस्तकबिल को सेफ करें और वो आगे बढ़े और हुनरमंद बने। तो उसके लिए हमने IT सेंटर बनाया और जब उसका एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ उसमें सही साहब आए थे, उसके अंदर 4,500 बच्चे आ गए और मैं और मेरे जिले सदर और हम पूरी TMC के कौंसल जो हमारे पीपल्स पार्टी के दोस्त हैं, हम सोचते रहेंगे कि इन बच्चों को कैसे एडजस्ट करें। तो मैंने और मेरी जो TMC के कौंसल के अरकान है और जिले की तंजीम ने हमारी सरपरस्ती की, सही साहब ने की और आज हमने एक और नई बिल्डिंग बनाई है जिसका इफ्तिताह हमने आपसे कराया है। इस मौके पर आने वाले मेहमानों को जहां यकीनन तौर पर अजरक के तहफ़ पेश किए यानी इनको तजरक पहनाई गई और खुशामदीद कहा गया था, यकीनी तौर पर यहाँ पर फिर शील्ड का भी तबादला किया गया, यानी कि वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह को भी एक शील्ड दी गई। जबकि इस मौके पर चेयरमैन कोरंगी टाउन नईम शेख ज़री ऐवान यानी कि जो इंस्टीट्यूट इन्होंने बनाया था, यकीनी तौर पर तालीमी इनकलाब बर्पा किया हुआ है, उसके लिए शील्ड देने का सिलसिला जारी हुआ। वाइस चेयरमैन ज़री ऐवान को शील्ड दी गई। वहीं पर डायरेक्टर IT शुजात हुसैन को भी इस खुसूसी शील्ड दी गई, जिनका ये सारा बनाया हुआ था, यानी कि IT सेंटर और इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स की तरफ जब गए, ये पूरा सेंटर इनकी काविशों से बना था, शील्ड दी गई। जबकि आसिफ उमर डायरेक्टर एजुकेशन उनको भी, और यकीनी तौर पर ये पुरवकार तकरीब करार दी जा सकती है। कैमरामैन फुरकान हुसैन के साथ अजीज आरिफ, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको खबर देंगे चेयरमैन सफूरा टाउन राशिद खासखेली ने अब्दुल्ला शाह गाजी गोट मरकजी शाहरा और मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया और तरक्याती कामों का जायजा लिया। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। सफूरा टाउन के चेयरमैन राशिद खासखेली ने क्लिक के डिप्टी डायरेक्टर प्रोजेक्ट दादन लाशारी और टाउन अफसरान के हमरा अब्दुल्ला शाह गाजी गोट और मरकजी शाहरा और मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया। चेयरमैन राशिद खासखेली ने मुताल्लिका अफसरान को रोड का काम जल्द मुकम्मल करने के अहकामात जारी किए। राशिद खासखेली ने कहा कि लोग हमसे बहुत उम्मीदें रखते हैं, हर यूसी में तरक्याती कामों का होना इंतहाई जरूरी है। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी का मंशूर मुल्क को तरक्की देना है। बल्दियाती नुमाइंदे पार्टी के मंशूर पर अमल करते हुए मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती काम करवा रहे हैं। इस वक्त कहीं सीवरेज की लाइन डाली जा रही है तो कहीं प्योर ब्लॉक्स और स्ट्रीट लाइट्स लगाई जा रही हैं। चेयरमैन नाज़माबाद टाउन सैयद मोहम्मद मुजफ्फर का यूनियन कमेटी नंबर 4 नाज़माबाद डिस्पेंसरी, अल्लामा शब्बीर उस्मानी लाइब्रेरी और यूनियन कमेटी नंबर 5 पीराबाद डिस्पेंसरी का दौरा। चेयरमैन नाज़माबाद ने तरक्याती कामों का तफसीली जायजा लिया। अवामी रिलीफ के लिए खुसूसी हिदायत भी जारी की। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
چیئرمین نازآباد ٹاؤن سید محمد مظفر نے ٹاؤن میں جاری ترقیاتی سرگرمیوں کے سلسلے میں 3 مختلف مقامات کا دورہ کیا، جن میں نازآباد یونین کمیٹی نمبر 4، نازآباد ڈسپنسری، رضویہ سوسائٹی علاقہ علامہ شبیر عثمانی لائبریری اور یونین کمیٹی نمبر 5 اور پیر آباد ڈسپنسری شامل ہیں۔ دورے کے موقع پر فوکل پرسن کلک عثمان غنی، ڈپٹی ڈائریکٹر لائبریری ایاز عارف اور دیگر افسران بھی چیئرمین کے ہمراہ موجود تھے۔ چیئرمین سید محمد مظفر نے جاری رینوویشن اور ترقیاتی کاموں کا تفصیلی جائزہ لیا اور عملے سے مکمل شدہ اور باقی رہ جانے والے کاموں کے بارے میں بریفنگ بھی لی۔ انہوں نے متعلقہ افسران کو ہدایت دی کہ تمام کام تیز رفتاری اور معیار کے مطابق انجام دیے جائیں۔ اس موقع پر فوکل پرسن کلک عثمان غنی کو ہدایات جاری کی کہ ڈسپنسریوں میں آنے والے عوام کے لیے کلیکشن ریکارڈ سسٹم کو مزید منظم کیا جائے، مریضوں کے ڈیٹا ادویات کے ریکارڈ اور روزانہ کی کارکردگی رپورٹس کو بہتر بنایا جائے۔ ڈسپنسری عملے کی حاضری، سروس ڈیلیوری پر خصوصی توجہ دی جائے۔ انہوں نے علامہ شبیر عثمانی لائبریری کے دورے کے دوران ڈپٹی ڈائریکٹر لائبریری ایاز عارف سے کہا کہ لائبریری کی بحالی، صفائی، کتب کی ترتیب اور ڈیجیٹل سہولیات کی بہتری کو یقینی بنایا جائے۔ نوجوانوں اور طلباء کے لیے پڑھائی کے ماحول میں مزید بہتری اور نئے سروس پوائنٹس قائم کرنے کے اقدامات تیز کیے جائیں، کیونکہ عوام کی سہولیات ہماری اولین ترجیح ہیں۔ ہم نازآباد ٹاؤن کو ترقیاتی کاموں، صحت، لائبریری اور شہری خدمات کے لحاظ سے ایک مثالی ٹاؤن بنانا چاہتے ہیں۔ عوام کے لیے پہلے بھی اقدامات کیے ہیں اور اب بھی کر رہے ہیں۔ یہ سلسلہ مزید مضبوطی سے جاری رہے گا۔ انہوں نے افسران کو ہدایت کی کہ ترقیاتی منصوبوں کو جلد از جلد مکمل کر کے عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کیا جائے۔ بلدیہ ٹاؤن کی حدود میں رضا خان روڈ کی روڈ کارپیٹنگ کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ بلدیہ ٹاؤن اور کلک کا مشترکہ منصوبہ تکمیل کے آخری مراحل میں ہے، جہاں لین مارکنگ کے علاوہ اسٹریٹ لائٹس بھی لگائی جائیں گی۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ بلدیہ اتحاد ٹاؤن محمد خان کالونی یونین کونسل نمبر 1 میں رضا خان روڈ پر کارپیٹنگ اور کیئر ٹائلز کا کام بلدیہ ٹاؤن انتظامیہ اور کلک کے اشتراک سے شروع کر دیا گیا ہے۔ ٹاؤن چیئرمین عبدالکریم آسکانی محمد خان کالونی پہنچے تو وائس چیئرمین خوشی محمد، کونسلر عارف آفریدی، فیاض شرازی، حسین سمیت پارٹی جیالوں اور علاقہ مکینوں نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ چیئرمین کریم آسکانی نے خیبر چوک سے پاکستان چوکی تک جاری کاموں کا معائنہ کیا، جہاں انجینئرز نے کارپیٹنگ کی پیش رفت اور معیار سے متعلق بریفنگ دی۔ ٹاؤن چیئرمین نے کام کی کوالٹی پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے رفتار تیز کرنے کی ہدایت کی۔ ٹاؤن چیئرمین کے مطابق رضا خان روڈ 40 سال بعد پہلی مرتبہ تعمیر ہو رہا ہے۔ روڈ کارپیٹنگ کے بعد اس پر کیئر ٹائل، اسپیڈ بریکر اور لائن مارکنگ کا بھی کام مکمل کیا جائے گا، جو کہ 1 کلومیٹر پر مشتمل رضا خان روڈ بلدیہ ٹاؤن کا دوسرا بڑا منصوبہ ہے۔ اس سے قبل UC نمبر 8 میں جہانگیر روڈ کی تعمیر کا کام کیا گیا۔ ٹاؤن چیئرمین نے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ، وزیر بلدیات سندھ سید ناصر حسین شاہ، محترمہ ادی فریال تالپور، میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب اور صدر ضلع کیماڑی لیاقت آسکانی کا خصوصی شکریہ ادا کیا، جن کی کوششوں سے بلدیہ ٹاؤن میں ترقیاتی کام تیزی سے جاری ہیں۔ نیو کراچی ٹاؤن میں ریٹائرڈ ملازمین کو واجبات کی ادائیگی کا عمل مکمل کر لیا گیا ہے۔ اس موقع پر 79,92,829 روپے کے چیکس تقسیم کیے گئے۔ چیئرمین نیو کراچی ٹاؤن محمد یوسف کا اس موقع پر کہنا تھا کہ بلدیاتی خدمات کے ساتھ ساتھ افسران اور ملازمین کے حقوق کا تحفظ بھی ان کی ترجیحات میں شامل ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ نیو کراچی ٹاؤن میں ریٹائر ہونے والے 20 ملازمین کو فائنینشیل اسسٹنس اور لیو انکیشمنٹ کی مد میں مجموعی طور پر 79,92,829 روپے کے چیک تقسیم کیے گئے۔ چیکس تقسیم کی تقریب چیئرمین نیو کراچی ٹاؤن محمد یوسف کی زیر صدارت منعقد ہوئی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین محمد یوسف نے کہا، اللہ کا شکر ہے ہم بلدیاتی خدمات کے ساتھ ساتھ اپنے افسران اور ملازمین کے حقوق پر بھی بھرپور توجہ دے رہے ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ واجبات کی ادائیگی بر وقت اور شفاف طریقے سے ہو تاکہ ملازمین اپنے مستقبل کے حوالے سے مطمئن رہیں۔ انہوں نے کہا کہ عوامی نمائندوں اور ملازمین کے باہمی تعاون سے نیو کراچی ٹاؤن میں نمایاں تبدیلی آئی ہے۔
जिस तरह मुंतखब नुमाइंदे दिन रात अवामी खिदमत में मसरूफ हैं, इसी तरह अफसरान और मुलाजमीन भी भरपूर मेहनत कर रहे हैं। मेरा फर्ज है कि अवामी खिदमत के साथ मुलाजमीन के दरमियान इदारा जाती तवाजुन भी बरकरार रखूं। चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ ने बताया कि सिंध हुकूमत को गुज़श्ता वाजिबात की अदायगी के लिए अब तक 12 मरतबा खतूत अरसाल किए जा चुके हैं ताकि पिछले सालों से ज़ेर इल्तवा रकूम की अदायगी मुमकिन हो सके। उन्होंने ग्रुप इंश्योरेंस के मसले पर भी गुफ्तगू की और कहा कि मुलाजमीन की तनख्वाहों से इंश्योरेंस कटौती होने के बावजूद इंतकाल कर जाने वाले मुलाजमीन के लवाहिकीन को अदायगी नहीं होती थी। ये मुआहदा हमने नहीं किया था। उन्होंने बताया कि न्यू कराची टाउन ने अब ग्रुप इंश्योरेंस के लिए नया मुआहदा कर लिया है और आइंदा मरहूम मुलाजमीन के वर्सा को इंश्योरेंस की रकम लाजमी अदा की जाएगी। इस मौके पर म्यूनसिपल कमिश्नर न्यू कराची टाउन मुनव्वर हुसैन मल्ला ने कहा कि टाउन इंतजामिया मुलाजमीन के मसाइल हल करने के लिए संजीदा है। आज के ये इकदामात इस बात का सबूत हैं कि न्यू कराची टाउन अपने अमले की फलाह व बहबूद को अव्वलीन तरजीह देता है। हम शफाफियत, मेहनत और बेहतरीन कारकर्दगी के साथ टाउन को मजीद बेहतर बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। तकरीब के इख्तिताम पर रिटायर होने वाले मुलाजमीन ने टाउन इंतजामिया का शुक्रिया अदा करते हुए इस इकदाम को काबिल तारीफ करार दिया। इस मौके पर वाइस चेयरमैन शुएब बिन जहीर और अकाउंट्स ऑफिसर सलमान शेख समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। शहर कायद के रिहायशी इलाके गुलशन इकबाल टाउन का शुमार कराची के उन खूबसूरत रिहायशी मंसूबों में होता था जो 1960 की दिहाई में तरक्की दिए गए थे। इसका नाम शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल के नाम पर रखा गया था और इसे स्कीम 24 के नाम से भी जाना जाता है। इस तारीखी हवाले से ये बात और भी तशवीशनाक हो जाती है कि कभी जो इलाका तरक्की की मिसाल था वो आज बुनियादी सहूलियात से ही महरूम हो चुका है। मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे आमिर आवान की इस रिपोर्ट से। गुलशन इकबाल ब्लॉक 13D2 के मकीनों के लिए इलाके की गलियां और सड़कें किसी अजाब से कम नहीं। जगह जगह सेवरेज का गंदा पानी, टूटी सड़कें और कचरे के ढेर ने आवाम की जिंदगी को अजीरन बना दिया है, जिससे न सिर्फ आमदोरफ्त मुतासर हो रही है बल्कि बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों के लिए नकलो हरकत करना भी इंतहाई मुश्किल बना दिया है। इलाके की सड़क गुज़िश्ता कई माह से टूट फूट का शिकार है। जगह जगह गहरे गड्ढे पड़ चुके हैं जिससे हादसात का खदशा बढ़ जाता है। मकामी शहरियों का कहना है 3 साल से ये रोड की हालत खराब थी। गटर का पानी, कचरा आप अभी भी देख रहे हैं जैसा पड़ा हुआ है, एज इट इज पड़ा रहता है। और यहाँ पार्किंग, इलीगल पार्किंग या इंक्रोचमेंट आप कह लें तो वो थी। अब ये वर्ल्ड बैंक का कोई प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, 2 महीने हो गए इसको, तो ये इन्होंने ये बीच की एक लाइन डाली है और ये सारी मिट्टी खोद के एक तरफ ये हम रोड बंद ही हो गया है बिल्कुल। ये कभी उनके मूड में आता है तो उठाते हैं, नहीं तो गाड़ी 3-4 दिन तक आती ही नहीं है। हाँ बेटा, ये ऐसे ही होगा, रोड साल गुजर जाएंगे। अभी ये पैसे पूरे हो गए, बजट दूसरा आए तो ये बनेगा, न तो ऐसा ही पड़ा रहेगा, साल गुजर जाएंगे। हाँ, ये सही है, ये पाकिस्तान का निज़ाम ऐसा ही है। इनकी जानिब से बारहा मुतल्लिका हकाम से राब्ता करने की कोशिश की गई लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। न सिर्फ पैदल चलने वाले बल्कि गाड़ियों के मालिकान भी टूटी हुई सड़कों और गड्ढों की वजह से मुसलसल नुकसान और दुश्वारी का सामना कर रहे हैं। ये मसला सिर्फ गुलशन इकबाल ब्लॉक 13D2 तक महदूद नहीं, कराची के मुताद्दिद दीगर इलाकों में भी इसी किस्म की सूरत हाल मौजूद है, जहाँ गलियां खंडरात का मंजर पेश कर रही हैं और सेवरेज का पानी सड़कों पर जमा है। इलाके के बाशिंदों ने मुतल्लिका इंतजामिया और आला हकाम से फौरी नोटिस लेने और इलाके में मुस्तकिल बुनियादों पर सफाई के इंतजाम बहाल करने का मुतालबा किया है ताकि वो एक महफूज और साफ सुथरे माहौल में अपनी जिंदगी गुजार सकें। सूरत हाल की संगीनी को देखते हुए फौरी इकदाम की अशद जरूरत है। कैमरामैन रशीद अलाना के साथ आमिर अवान, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। चेयरमैन मंगूपी टाउन हाजी नवाज बरोही का कहना है कि लोगों को उनकी बेहतर बल्दियाती सहूलियात उनकी दहलीज पर पहुंचाने के लिए मंगूपी टाउन के चेयरमैन हाजी नवाज अली ने अब्दुल्ला मोड़ से 4K तक जारी रोड कारपेटिंग मंसूबे के दूसरे रोज भी सड़क का तफसीली मुआयना किया। दौरे के मौके पर वाइस चेयरमैन राना मोहम्मद आरिफ, यूसी चेयरमैन कादिर बरोही, मुख्तलिफ यूसीज के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और टाउन अफसरान भी मौजूद थे। चेयरमैन मंगूपी टाउन हाजी नवाज बरोही ने कहा है कि हमने लोगों को बेहतर बल्दियाती सहूलतें उनके दहलीज पर पहुंचाने के लिए 2.25 साल का सफ़र कामयाबी से मुकम्मल कर चुके हैं और यकीनी तौर पर आज भी
ہم بڑی شاہراہوں کی تعمیر کو بھی یقینی بنا رہے ہیں، جبکہ اندرونی گلیوں کی بھی تعمیر و مرمت جاری ہے۔ ان خیالات کا اظہار چیئرمین منگو پیر ٹاؤن حاجی نواز بروہی نے 4K سے سرجانی تک پہلی جو شاہراہ تھی 1 وے وہ مکمل کی تھی، اب اس کا دوسرا ٹریک جو ہے اس کو مکمل جب تعمیراتی کام یعنی کہ کارپیٹنگ کا کام ہوا تو اس کا معائنہ کرنے پہنچے۔ اس موقع پر یقینی طور پر ان کے ہمراہ وائس چیئرمین منگو پیر ٹاؤن عارف رانا جہاں موجود تھے، وہیں ان کے ساتھ ساتھ میونسپل کمشنر منگو پیر ٹاؤن آغا خلیق یونٹ کونسل کے چیئرمین بھی وہاں موجود تھے۔ اس موقع پر چیئرمین منگو پیر ٹاؤن حاجی نواز بروہی نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ ہم لوگوں کو بلدیاتی سہولتیں اور ماضی کی جو احساس محرومی تھی اس کا خاتمہ کر سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ ہو یا وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ ہو یا میئر کراچی بیرسٹر مرتضیٰ وہاب، ان کے تعاون سے ہم یقینی طور پر ہماری کوشش ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بلدیاتی سہولتیں کم سے کم وقت میں ان تک پہنچا سکیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم کامیابی سے ہمکنار بھی ہو رہے ہیں۔ 2 رویہ شاہراہ مکمل ہونے سے 4K سے فیض چوک اور اس کے آگے تک یقینی طور پر لوگوں کو بہتر سفری سہولتیں میسر آئیں گی۔ ہم اس موقع پر چیئرمین منگو پیر ٹاؤن حاجی نواز بروہی نے میٹرو 1 کو کیا بتایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گا میڈیا کا جو اس وقت یہاں ہمارے جو کام ہو رہے ہیں یہاں پہنچے اور دیکھ رہے ہیں۔ الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی خدمت پہ یقین رکھتی ہے اور چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے متعارف کرایا تھا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ، تو اس کا ایک یہ کڑی ہے۔ الحبیب گروپ سلک گارڈنز کے طرف سے یہ ڈبل ٹریک جو ہے اس پہ پیچ کا جو کام تھا، جو بارشوں میں روڈیں خراب ہو گئی تھی، وہ ہم پیچ کا کام آج مکمل کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ نیکسٹ ہم جو ہے ڈبل ٹریک بھی بنائیں گے اور گرین بیلٹ جو ہے وہ تقریباً مکمل ہو چکا ہے۔ اس وقت 30,000 پودے گرین بیلٹ پہ لگ چکے ہیں۔ جبکہ اس موقع پر وائس چیئرمین منگو پیر ٹاؤن عارف رانا کیا کہہ رہے ہیں۔ جیسا کہ 2 روز ہو چکے ہیں، ہمارا یہ ٹاؤن چیئرمین حاجی نواز بروہی صاحب اور ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سلک گارڈن کے سے ایک IMO سائن ہوا ہے جس کے تحت یہ کام ہو رہا ہے، اور یہ کل ہم نے کیا تھا 4K سے لے کر عبداللہ چوک تک، اور آج عبداللہ چوک سے 4K تک یہ دونوں روڈ جو ہیں آج ہم الحمدللہ شام ہونے سے پہلے کمپلیٹ کر کے اپنی پبلک کے لیے اس کو رواں دواں کر دیں گے۔ اس موقع پر میونسپل کمشنر آغا خلیق نے میٹرو 1 کو کیا بتایا۔ کام جو ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت ہو رہا ہے، یہ ہمارے ٹاؤن چیئرمین صاحب کی محنت ہے جو انہوں نے عارف حبیب گروپ کے ساتھ ایک MOU سائن کر کے یہ ڈبل روڈ کا جو ہے پیچ ورک جو ہے یہاں پہ کرایا، اور اس کے علاوہ ایک پورا ڈبل روڈ انہوں نے جام چاکرو والا جو ہے وہ بھی اس کے اندر ہے، اور ایک اربن فارسٹ بھی ہے اور ایک پارک بھی ہے اس کے اندر۔ تو انشاءاللہ یہ کام جو ہے بڑی تیزی سے جاری ہے، تو ہمیں ایکسپیکٹڈ ہے کہ یہ 15 سے 20-25 دن کے اندر یہ تمام کام جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ جبکہ UC چیئرمین بھی مطمئن دکھائی دے رہے تھے، ان کی بھی زبانی سنیے۔ پورا کراچی کے اندر بلکہ پورے سندھ کے اندر اس ٹائم کام چل رہے ہیں، اور وہی جو ہمارا ٹاؤن چیئرمین کا کڑی ان کی یہ بھی ہے منگو پیر ٹاؤن کے اندر، اور یہاں پہ جس روڈ کا 4K سے لے کے اپنا فیض چوک تک یہ تقریباً 8 UCوں کو لنک کرتا ہے۔ 8 UCیاں اس سے بڑے مطلب پریشان ہوتے تھے، جہاں سے لوگ نکلتے تھے بڑے پریشانی ہوتی تھی، ان کو پورا مٹی ہوا کرتے تھے، اور 8 UCوں کو یہاں سے ان کو سہولت ملے گا، اور یہاں کے لوگوں کو بڑا ایک ان کے لیے بڑے پریشانی تھی۔ الحمدللہ اللہ نے چاہا تو وہ پریشانی ختم ہو رہا ہے، اور یہ کام انشاءاللہ ابھی چند گھنٹوں کے بعد یہ فائنل پہ جا رہا ہے، اور اس کے بعد جیسے ہمارے ٹاؤن چیئرمین نے کہا، اور پودوں کا مسئلہ جو بھی ہے وہ انشاءاللہ وہ بھی نیکسٹ اس پہ انشاءاللہ وہ شروع ہوگا۔ یقینی طور پر منگو پیر ٹاؤن میں عوامی خدمت کا سلسلہ 2.25 سال سے جاری اور ساری ہے، اور لوگوں کو جس طرح بلدیاتی سہولتیں فراہم کی جا رہی ہے اس سے یقینی طور پر منگو پیر ٹاؤن میں احساس محرومی کا خاتمہ یقینی دکھائی دیتا ہے۔ کیمرہ مین فرقان حسین کے ساتھ عزیز عارف، میٹرو 1 نیوز کراچی۔